السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کی سرپرستی میں قبا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اور ایور گرین لائبریری کے زیر اہتمام اجلاس عام جو عظمت سنت کے عنوان سے منعقد ہے، اس اجلاس عام میں شریک ہم سب کے جماعت کے ملت کے اہم سرمایہ اور علمی دنیا میں ایک معتبر شخصیت فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، اور اس اسٹیج پر تشریف رکھنے والے اور اس جلسہ گاہ میں تشریف رکھنے والے معزز اہل علم، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، توحید کا موضوع چل رہا تھا اور توحید پر جب بات ہوتی ہو تو توحید کے متوالوں کے لیے، توحید سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہت مشکل اور بہت آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کسی اور طرف رخ کریں، کچھ اور سنیں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میرا دل تو یہی کہتا تھا کہ شیخ کا خطاب چلے، بات توحید پر ہو رہی ہے اور یہ اجلاس اسی بات پر ختم کر دیا جائے، کیونکہ توحید شروع سے، توحید مسلسل اور توحید پر خاتمہ، یہ توحید والوں کے لیے حقیقت میں جتنی لذت اس سے حاصل ہوتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ہمارے شیخ کا لب و لہجہ مستحکم، مؤثر، اللہ تعالیٰ اور برکت دے اور مفید بنائے ہم سب کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل وطن کے لیے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہر وقت ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو چیز جتنی اہم ہے اتنی ہی وہ مسلسل ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں بات کرنے میں اور بات پھیلانے میں اور لوگوں کو ایک طرح سے متاثر کرنے میں۔ کون لوگ؟
وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو لوگ توحید سے محبت نہیں رکھتے جیسی چاہیے، توحید کی قیمت نہیں سمجھتے جو اس کی قیمت ہے. متاثر لوگوں کو کر لے جاتے ہیں کہ ہر وقت توحید ہی کی بات، ہر وقت توحید کی بات. بہت سارا جواب شیخ نے دے دیا. میں اس پہلو پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز جتنی اہم ہے اتنی ہی وہ چیز کثرت کے ساتھ وظیفے کی طرح ہمارے بیچ میں اللہ کی طرف سے، سنت کی طرف سے مقرر ہے. اب صبح سے شام تک، دن اور رات میں جتنے معمولات اور عمل ہیں دیکھ لیجئے، ہر چیز میں توحید ایسے ہی ہے جیسے روح جسم میں کام کرتی ہو. ہر وقت توحید، توحید ہر گھڑی، توحید ہر عمل میں. تو توحید کی بہت اہمیت ہے. توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ توحید کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے. توحید لے کر کے اللہ کے ہاں حاضری، یہ سب سے بڑی سعادت ہے. سنت کے ساتھ، سنت کی اتباع، ساری دنیا کی مخالفت کر کے کرنے والا اگر اکیلا کوئی ہو تو وہ ساری دنیا کے مقابل میں اکیلا بھاری ہے. کسی نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جو بھی شاعر کہنا چاہتا ہے، واقعی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں توحید کی اہمیت کس طرح سمجھنی چاہیے کہ توحید کے لیے بہت سارے لوگ توحید کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، یا اکثریت ناراض ہوتی ہے، اکثریت. لیکن توحید والے کے ہاں لوگوں کی ناراضگی کوئی معنی نہیں ہے. سنت والوں کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور اس کے مقابل میں سنت کے مخالفین سے اختلاف رکھنا اور ان کا رد کرنا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. ابھی آپ نے جو موضوعات پر آپ نے گفتگو سنی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے شہ رگ. اس کی قیمت سمجھنے والے ہمیشہ دیوانہ رہیں گے، اس کے لیے دیوانہ. اللہ کا نام، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی، آپ کے طریقے کی بات، سنت کی بات، ایمان والے کے نزدیک سب سے اہم، سب سے قیمتی چیز یہی ہے. دیکھیے، وظیفے جب ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات ہم جب پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ تسبیحات ہم پڑھتے ہیں. کبھی کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ تسبیحات اتنی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیطان کا ہتھ کنڈا کس طرح چلتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت عام ہونے کی وجہ سے، کہ یہی توحید ہی موضوع ہے، یہی سنت کی عظمت ہی موضوع ہے، یہی اصل موضوع ہے. پورا دین اسی پر گھومتا ہے، پورا دین. کلمہ صحیح نہیں ہے، ایمان اور توحید صحیح نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے مشرک کے لیے، اور گمراہی مقدر کر دی ہے ان کے لیے جو لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں. وہ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے جنہوں نے سنت چھوڑ دی. اس لیے توحید کے ساتھ جیسے کلمہ توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی دینا ضروری ہے، ایسے ہی اس معنی میں کہ توحید اللہ کی عبادت اللہ کے لیے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ، یہ دونوں بنیادی باتیں اتنی زیادہ ہوتے رہنی چاہیے. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل حدیث جلسے، حقیقت میں جو اہل حدیث جلسے ہوتے ہیں، یا ہمارا جو دعوتی سیٹ اپ ہوتا ہے، جو ہمارے دعوتی پروگرام اور سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ توحید اور سنت کے موضوع سے خالی نہیں ہو سکتی. شرک بتانا ضروری ہے،
آپس میں ہمارا اپنے اپنے احباب کا یہ موضوع ان کے بیچ میں چلتا رہتا ہے کہ توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت شرک کی تردید کے بغیر نہیں ہو سکتی مکمل، بلکہ دعوت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی سنت کی دعوت بدعت کی تردید کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید کے ساتھ شرک آ جاتا ہے، سنت کے ساتھ بدعتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے توحید کے ساتھ شرک بتانا ضروری ہے، سنت کے ساتھ بدعتیں بتانا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے صرف اہل حدیثوں کا امتیاز ہے، صرف اہل حدیثوں کا امتیاز ہے۔ اور یہ امتیاز اس لیے ہے کہ سنت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ پورے امتداد سے یہی لوگ جڑے ہوئے ہیں، کبھی اہل سنت کے نام سے، کبھی ضرورت پڑی تو اہل سنت میں جب یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ اس میں قبر پرست بھی، مردوں سے مرادیں مانگنے والے بھی اہل سنت ہیں، شخصی تقلید کو واجب ماننے والے بھی اہل سنت ہیں، تو اس میں یہ امتیاز کے لیے کہ اہل الحدیث اصل اہل سنت ہیں، اصل اہل اسلام ہیں، اس کی ضرورت پڑی۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اہل الحدیث تسلسل کے ساتھ توحید اور سنت کی عظمت اور اس کے کلمے کی سربلندی اور اس موضوع کی سربلندی پر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کا تقاضا بھی پورا کرتے ہیں، بلکہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم عظمت سنت کے عنوان سے اجلاس عام میں شریک ہیں۔ میں اس موقع پر اہل الحدیث کی بات آئی تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ میں دیکھیے اور اپنے سماج کو دیکھیے، اور ہمارا سماج بھی دیکھے جو اہل الحدیث نہیں ہے یا اہل الحدیث کی نسبت نہیں پسند کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اہل سنت بول کر کے کیا یہ طے ہوتا ہے کہ اہل سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، یا اہل سنت بولا جب جاتا ہے اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں، تو یہ بھی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل سنت سے مراد وہ لوگ بھی ہیں اپنی کمیونٹی میں جن کے ہاں عرس ہوتے ہیں، جن کے ہاں مزاروں کا مطلب عقیدے کا بہت عجیب تصور ہے، جن کے ہاں مزاروں پر سجدے ہوتے ہیں، جن کے ہاں مزاروں پر طواف ہوتا ہے۔ اہل سنت بولنے کے بعد کیا یہ طے ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے؟ وہ بھی مراد ہیں، لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ جب اہل الحدیث بول دیا جاتا ہے کہ آدمی اہل الحدیث ہے، تو کیا یہ طے نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ مزار والا نہیں ہے، یہ عرس والا نہیں ہے، یہ قبروں پر سجدہ کرنے والا نہیں ہے، قبروں سے مرادیں مانگنے والا نہیں ہے؟ جو آدمی یہ سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں اس بات کو، معلوم نہیں کون سی مصلحتیں ہیں جن کی بنیاد پر ان کو بڑا گرا لگتا ہے اور بہت دقتیں ان کو محسوس ہوتی ہیں یہ نام استعمال کرنے میں یا اس نام کا برملا اظہار کرنے میں۔ معلوم نہیں کیا وجہ ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہم قطعی طور پر ہم ممتاز ہو جاتے ہیں، ہم کلیئر ہو جاتے ہیں، اس طرح کلیئر ہو جاتے ہیں جیسے اہل سنت بول کر کے صحابہ کے زمانے میں وہ لوگ جو سنت کے خلاف بدعتیں کرنے والے تھے ان سے وہ الگ ہو گئے، ایسے اہل الحدیث بول کر کے وہ لوگ الگ ہو گئے ان سے جو شرک اور بدعت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اہل الحدیث جب بولا جاتا ہے تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ شخصی تقلید کے ماننے والے نہیں ہیں، اس کو دین شریعت واجب تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، اور یہی دین ہے اصل، اور یہی سنت اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ تو یہ لفظ اور یہ اصطلاح جو عام ہو گئی اور جس کے ذریعے پہچان ایک جماعت کی بنی، میں سمجھتا ہوں کہ اسے فضل ماننا چاہیے اللہ کا کہ آج بھی معاشرے میں جب اہل الحدیث بولا جاتا ہے اور یہ نام استعمال ہوتا ہے
تو اپنے اور غیر سب سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو کسی امام کی تقلید کو واجب نہیں سمجھتی، بلکہ کسی امام کی تقلید کو واجب سمجھنے کو بدعت کہتی ہے۔ اور ایسے ہی یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہ اہل الحدیث ہیں، یہ عام طور پر جو شرکیات اور اس کی غلاظتوں میں مبتلا لوگ ہیں ان سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اتنا ضروری اس لیے ہے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ اہتمام نہیں کرتے ان کے ہاں کلمے کا اہتمام نہیں ہے، سنت کا اہتمام نہیں ہے، کسی چیز کا اہتمام نہیں ہے۔ اور جب اہتمام نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور اس کی اہمیت کو دل سے نکال بھی دے گا۔ آپ بتائیے، جس سے ہمارا امتیاز قائم ہے اور جس کی بنیاد پر ہم ممتاز ہوتے ہیں دوسروں پر، اگر اس کی قیمت نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی قیمت نہیں سمجھیں گے تو ہمارے ہاں شرکیات کی قیمت نہیں رہ جائے گی، شرکیات کی غلاظت، اس کی سنگینی ہمارے دل و دماغ میں نہیں رہے گی۔ ایسے ہی بدعتوں کی ایک آدمی کو کچھ نہیں محسوس ہوگا کہ وہ کسی خالص سنت والے، حدیث کے طریقے پر چلنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اور ایسے ہی بدعت کا عمل اور بدعتی نسبت رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، دونوں میں اس کو کچھ فرق نہیں نظر آئے گا۔ یہ اس لیے ہوگا ایسا کہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے، نہیں سمجھنا چاہتا ہے کہ اس امتیاز کی نسبت اور اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سنت کے حوالے سے جب ہم اس نام اور اس امتیاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی قیمت بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے جو کچھ ہے اسے بھی چھین لے گا۔ ہمارے سلف کے ہاں بہت ساری مثالیں، اقوال ہیں، واقعات ہیں کہ جنہوں نے اہمیت نہیں دی، منحرفین کے ہاں جڑ کر کے رہے، ملحدین کے ہاں جڑ کر کے رہے، بدعتوں کی پرواہ نہیں کی، بدعتیوں سے جڑ کر کے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگیوں سے سنتیں نکل گئیں، وہ ملحد ہو گئے، اور پورے طور پر وہ بدعتی نہیں تھے لیکن لاپرواہی، غفلت میں اہمیت نہ دینے کی وجہ سے وہ بدعتیوں کی راہ پہ چلے گئے۔ اس لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عظمت سنت کے اس عنوان سے منعقدہ اس اجلاس عام میں آپ بتائیے، اگر ہمارے دل میں سنت کی عظمت نہیں ہوگی، سنت کی عظمت، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل میں سنت اور حدیث کی عظمت پہلے ہونی چاہیے، ہمارے دل میں خود سنت اور حدیث کی عظمت ہونی چاہیے۔ کسی سنت پر قائم رہتے ہوئے بندہ اگر اکیلا ہے سماج میں، تب بھی اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ سب پر بھاری ہے۔ ابھی ہمارے شیخ حوالہ دے رہے تھے کہ 99 دفتروں سے ایک پلڑے کو بوجھل کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ وزنی ہے لا الہ الا اللہ کا ایک بطاقہ، ایک رقعہ اس پر بھاری ہے۔ ایسے ہی ایک خالص لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر، شرک سے پاک مومن ساری کائنات پر بھاری ہے، ساری کائنات پر۔ ایسے ہی سنت کے طریقے پر جمے رہنے والا سب پر بھاری ہے، سب پر بھاری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک بندہ سنت کی اتباع کرنے والا ساری دنیا سے اختلاف کر لے گا۔ ساری دنیا سے اختلاف کیوں کر لے گا؟ اس لیے کر لے گا کہ سنت کے خلاف اگر ساری دنیا ہے تو ساری دنیا سے بھی اختلاف وہ کر لے گا، اس کے لیے گوارا ہے، اس لیے گوارا ہے کہ سنت اس کو عزیز ہے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے ایک سنت کے مسئلے پر ہم ہیں، آپ ہیں، عورتوں کا حق ہے، عورتوں کا حق ہے مسجد میں جانا، انہیں یہ حق دیا ہے، شریعت نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے۔ سنت کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کو مانو، اس کو قائم کرو، اس حق کو تسلیم کرو۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی کہا کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا ان کا حق ہے، انہیں روکا نہیں جا سکتا۔
انہیں روکا نہیں جا سکتا. کتنی جدوجہد، کتنی آویزشیں، کتنی بحثیں، کتنے مسائل، کتنی آپس میں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں اسی طرح کے مسئلوں سے بنائی جاتی ہیں. لیکن سنت پر قائم رہنے والا جانتا ہے کہ غالب دلیل ہے، غالب سنت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کسی بھی پس منظر میں، کسی بھی بنیاد پر یہ بات کہی گئی، لیکن کہی گئی یہ بات اور کہی جا رہی ہے کہ نہیں، عورتوں کا حق ہے، عورتوں کا حق ہے مسجد میں جانا، انہیں روکا نہیں جا سکتا. ہمارے ان بھائیوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہاں، جو اسی طرح کے سنت کے مسئلوں میں بلا کسی فکر کے، بلا کسی تلاش اور جستجو کے، بلا کسی تحقیق کے، بلا اپنی ذمہ داریاں ادا کیے ہوئے سنت کے مسئلوں میں بلا علم کے گروہ بندی کی بنیاد پر اختلاف کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں دیکھیے، یہ بہت بڑا شافعی بیلٹ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کا یہ بیلٹ ہے ایک طرح سے، جو کوکن بیلٹ میں جس کی گنتی ہوتی ہے. آپ دیکھیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں سنت کا کیا معاملہ تھا، کیا مقام تھا. ان سے پوچھا گیا، جمعہ میں امام جب منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت کی اذان اور ایک اس سے پہلے جو اذان جمعہ کو دی جاتی ہے، دونوں میں آپ کسے بہتر سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں اذان یا وہ اذان جو امام منبر پر بیٹھتا ہے تب دی جاتی ہے؟ تو یہ ایک چھوٹے سے جملے میں جواب دے دیتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی عالمی شہرت یافتہ کتاب علوم اٹھا کر کے دیکھیے ہمارے بھائی دیکھیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ طریقہ مجھے محبوب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی شافعی بھائی کا، کسی حنفی بھائی کا، کسی اور امت کے طبقے کا، کسی کا اختلاف نہیں جانتا میں کہ جو یہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان جب آپ ممبر پر بیٹھتے تھے اس کے علاوہ بھی کوئی اذان ہوتی تھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہی ایک اذان محبوب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی میں دی جاتی تھی. یعنی جب آپ ممبر پر بیٹھتے تھے تو وہی ایک اذان ہوتی تھی. سنت اتنی عظیم ہے، سنت اتنی عظیم ہے، لوگوں کو ماننا پڑے گا. اگر وہ نہیں مانیں گے، دل پر پورے طور پر مہر نہ لگ گئی ہو تو وہ دل سے انکار نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں رب العالمین ایسے حالات پیدا کرتا ہے. سنت کی بالادستی تو ہے عملاً، سماجن، معاشرتی اور سوسائٹی کی سطح پر بھی اس کی بالادستی رب العالمین قائم کر دیتا ہے. ہم لوگ ایک رتنا گری کے اجلاس میں تھے اور اس میں اتفاق ایسا تھا کہ ایک مشترکہ اجلاس تھا. بڑے شافعی علماء، مفتی ڈگری یافتہ، مفتی کے ڈگری یافتہ علماء تھے، بیلٹ کے بڑے علماء تھے. اتفاق سے میں نے اس بات کا اس مسئلے کو میں نے کوٹ کر دیا وہاں کہ دیکھیے اختلاف کیسے ہمارے اہل الحدیث اور غیر اہل الحدیث بھائیوں کے بیچ میں لوگ پھیلاتے ہیں اور نفرتیں کیسے پھیلاتے ہیں اور واقعہ کیا ہوتا ہے. میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جب یہ کوڈ کیا تو میرے ذہن میں بات تھی کہ جب ہم سب اکٹھا ہو رہے ہیں تو ضرور ایسی بات کہنی چاہیے جو حق ہو اور لوگوں کے بیچ میں جائے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہر طبقے کے لوگ ہوں، ان کے سامنے بات کہی جائے. تو میں نے اپنے ایک بھائی سے کہا تھا کہ وہ پیج ذرا اس کا زیروکس لے کر کے آ جانا. کبھی میں ریفرنس دیتا ہوں تو کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے پوچھے نا کہ آخر امام شافعی رحمت اللہ نے بات کہی ہے تو کہاں ہے. اتفاق سے وہ بات اسٹیج پر تو نہیں ہوئی، جلسے میں تو نہیں ہوئی. جب ہم لوگ جلسے سے نکل کر کے باہر کسی اپنے بھائی میزبان کے ہاں کھانے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں باتیں ہونے لگی تو میں نے انہیں پکڑا دیا کہ آپ کے ہاں علوم تو آپ کے مطلب ادارے میں ہوگی، آپ لے جائیے، دیکھیے یہ ملا لیجئے. دیکھیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے اور ہم اس طرح کے مسئلوں کو بنیاد بنا کر کے آپس میں کتنا بھید بھاؤ، کتنی دوری پیدا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، سنت کی عظمت کا سکہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے. آدمی
جب اس کا عقیدت مند ہوگا، اس کی قدردانی کرے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ اس کا پھل دے گا اور اس سے اسے چاشنی ملے گی۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بات نکلی تو میں عرض کر دوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی تو ایک سننے والا شخص کہتا ہے آپ نے حدیث بیان کی تو کیا آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ ہم اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، خاص طور پر ہمارے لیے، اپنے لیے اور ان کے لیے بھی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ نے ایک حدیث بیان کی، ایک سننے والا کہتا ہے آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کیا آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ کیا مجھے جنیو پہنے ہوئے دیکھتے ہو؟ کیا میں جنیو پہنا ہوا ہوں؟ جنیو پہنے والا آدمی حدیث بیان کرے گا، معلوم نہیں کتنے پنڈت اور کتنے اسٹیجوں پر اسلام کی بڑائی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، آج بھی دیکھا جاتا ہے۔ کلمے کی بات، نبی کی بات، اسلام کی بات بیان کرتے ہیں جنیو پہنے ہوئے۔ اس اسلام، اس کلمے، اس توحید اور اس سنت اور اس نبی کے طریقے پر چلنے والے تو وہ نہیں ہوتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا مجھے تم نے جنیو پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ جنیو پہنے ہوں، میرا مذہب کچھ اور ہے اور سنت پر بیان کرتا ہوں، سنت بیان کرتا ہوں تو سنت پر عمل کرتا ہوں۔ یہ تو جنیو پہنے والے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم سنت کی بات کرنے والے، حدیث کی بات کرنے والے، اتنے بڑے شرف کی بات اور اتنا بڑے شرف سے نسبت رکھنے والے اللہ نے یہ فضل فرمایا ہے، تو جو سنتیں ہم جانیں ان پر عمل کریں۔ سنت کی عظمت علم سے اور عمل سے قائم ہوتی ہے، سنت کی عظمت علم اور عمل سے قائم ہوتی ہے۔ آج دیکھیے علم و عمل کی برکت ہی ہے کہ وہ طبقہ جو مخالفت کرتا رہا اور آج بھی کرتا رہا، آج مسلم پرسنل بورڈ کے بیان آ جانے کے بعد سب لوگ خاموش ہیں، سب لوگ خاموش ہیں کہ نہیں، عورتوں کا تو مسجد میں جانا ان کا حق ہے، انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ سنت کی عظمت دلوں میں رہنی چاہیے۔ سنت توحید اور سنت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ صحیح ہے اور نبی کا طریقہ نہیں ہے تو بھی گمراہی ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، پوری امت کے لیے آپ نے قیامت تک کے لیے وصیت فرما دی۔ آپ کے بعد سے ہی اختلاف شروع ہوا، آپ نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اور بہت جلد دیکھو گے۔ آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت ڈھونڈ کر کے اس پر چلنا، اس سے وابستہ ہونا۔ عظمت سنت کے اس اسٹیج سے میں اپنوں کو بالخصوص اور تمام کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو بالعموم یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ اس اسٹیج کا بنیادی میسج اور پیغام ہے۔ اہل حدیثوں کی دعوت کی بنیادی یہ کلید ہے، کلمہ درست اور اسی طرح لا الہ الا اللہ درست اور اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی درست کرنا ضروری ہے۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو عبادت کسی اور کی نہیں کر سکتے، ایسے ہی جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، سنت ہوتے ہوئے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہوتی تھی، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دونوں اذان یعنی اذان اور تکبیر کے بیچ میں وہ سنت پڑھتے تھے، سنت 2 رکعت پڑھتے تھے وہ۔ آپ بتائیے اگر کوئی کہتا ہے یہ مکروہ عمل ہے سنت کا علم ہونے کے بعد، تو پہلے غور کریں
اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سنت کے عمل کو، سنت کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایک چھوٹی بڑی سنت کو زندہ رکھیں، کوشش کریں۔ نہیں ہم چلے گئے مسجد میں جہاں مکروہ سمجھ کر کے ایسا عمل ہوتا ہے، کھڑے ہو گئے، سوال تو کوئی کرے گا ہی، کوئی پوچھے گا ہی، اکثر تو لوگ جانتے نہیں ہیں، ضرور پوچھا جائے گا ارے اذان اور نماز کے بیچ میں کون کھڑا ہو گیا؟ کہیں موقع مل جائے گا آدمی کو کہنے کے لیے تو کہہ دے گا، ضرور موقع ملتا ہے کہ یہ تو نبی کی سنت ہے، نبی کی تعلیم ہے اور صحابہ کا طریقہ تھا۔ اب بتائیے نبی کی تعلیم، نبی کی سنت، نبی کے صحابہ کے طریقے کو کیا بعد والے کسی بزرگ، کسی امام، کسی مطلب طبقے کی روایت اور عمل کی تسلسل کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہر شخص سنت کی بات کرتا ہے، سنت کی بات یہ ہے اس کی عظمت دل میں ہو، اور سنت کی بات یہ ہے کہ وہ عمل میں جاری ہو، تب تو سنت کا دعویٰ صحیح ہے۔ ہمیں اسی لیے یہ امتیاز ہمارے بزرگوں نے یہ چاہا، آج بھی لوگ ہمارے علماء یہ چاہتے ہیں اپنی صحیح پہچان کے ساتھ زندہ رہو، صحیح پہچان کے ساتھ۔ اور باتیں اگر کہیں کنفیوژن کی، شبہات کی، اور اسی طرح مطلب علم کی کمی کی وجہ سے اثرات ہمارے اوپر زیادہ ہیں، دباؤ ہے، تو علم سے بڑا کوئی پاور نہیں، دلیل سے بڑی کوئی قوت نہیں۔ آپ کو دلیلیں ملیں گی انشاءاللہ، ایسی دلیلیں ملیں گی کہ آپ کا دل، آپ کے اندر اتنی مضبوطی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہلیں گے نہیں۔ آپ بتائیے کیا یہ شرف اہل الحدیث کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ فضل رب العالمین کا اہل الحدیث کے لیے بہت بڑا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت میں کسی شخصیت اور کسی امام کا مقلد نہیں بنایا، بلکہ اگر کسی کو انہوں نے امام ٹھہرایا تو امام الانبیاء کو ٹھہرایا، اور اہل الحدیث کا کوئی امام ہے تو وہ ہے جو حقیقت میں اہل الحدیث کے امام اور سردار ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتائیے آپ کی طرف نسبت کرنے والے، آپ کی طرف نسبت کرنے کو حدیث سے نسبت، یعنی اہل الحدیث کا مطلب نبی کے طریقے پر چلنے والا، نبی کی طرح عقیدہ اور عمل اور آپ کی تعلیم کو ماننے والا، اس نسبت میں آدمی تخاذل محسوس کرتا ہے، اس نسبت میں آدمی کمزوری محسوس کرتا ہے، اور وہ لوگ جو شخصیتوں اور شہروں کی طرف نسبت کر کے اپنی پہچان بنانے کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، ان کے بیچ میں دب جاتا ہے آدمی۔ میں گورکھپور کے کسی جلسے میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ابھی یہاں بہت بڑا جلسہ تھا اور وہاں نعرے لگ رہے تھے، مسلک دیوبند زندہ باد، مسلک فلاں زندہ باد۔ دوسری جماعت کا جلسہ ہوا تو اس کے مقابل میں مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ تو میں نے کہا ایک بات کافی ہے ہمارے لیے کہ کہو مسلک سنت زندہ باد، ایک بات کافی ہے، ایک بات کافی ہے، یہ کافی ہے، اور اس سے دل میں اس کی عظمت محسوس کرو، اور اس کی عظمت کا سکہ اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے دلوں میں بٹھاؤ کہ سنت کا مسلک زندہ رہنا چاہیے، کہ شخصیتوں کا مسلک جو سنتوں کے مخالف بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سنت کی عظمت کا ہمارے دلوں میں سنتوں کی عظمت گہرائی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کی ایمانداری کے ساتھ تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم جب اہل الحدیث کے نام سے بلائے جائیں، پہچانے جائیں، اپنی نسبت رکھتے ہو، تو ہماری زندگی میں ہمارے ظاہر سے، باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے ظاہر سے معلوم ہو کہ ہم سنت والے ہیں، سنت کی عظمت کو عمل سے ثابت کرنے والے ہیں، اور ہم اہل الحدیث بن کر کے رہیں، یعنی حدیث کو اپنی زندگی میں حدیث لے کر کے چلنے والے رہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا آپ کو اتنی حدیثیں کیسے یاد ہیں؟ تو کہنے لگے ہر حدیث کو میں عمل سے یاد کرتا ہوں، عمل سے، جو حدیث سنتا ہوں اس کو عمل سے محفوظ کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، سارے بھائیوں کو توفیق دے رب العالمین۔ یہ اجلاس جو قبا اور اسی طرح ایور گرین لائبریری کی طرف سے ان کے زیر اہتمام اور یہاں کے نوجوانوں اور احباب کے تعاون سے منعقد ہوا ہے، اور یہ جو دعوت عظمت سنت و توحید کی اسی اسٹیج سے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ
اس میں برکت عطا فرمائے، اس کوشش کو اللہ تعالیٰ مفید بنائے۔ جتنے بھائیوں نے، اپنوں نے، غیروں نے یہ باتیں سنی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ تنہائی میں جا کر کے سوچیں کہ جو بات آپ سے کہی گئی ہے کتاب و سنت کے حوالے سے، وہ بات کتنی اہم ہے۔ ان میں آپ کسی بات کا جو حوالوں اور دلیلوں سے کہی گئی ہے، کیا آپ کا ضمیر اس کے خلاف جا سکتا ہے؟ آپ جا کر کے اکیلے میں سوچیں اور دیکھیں ہمارے سلف کا کیا طریقہ تھا اور ہم کس طریقے پر چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سارے لوگوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرا مسلک صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہی میرا مسلک ہے۔ بعض سلف نے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مشہور عمل اور طریقے سے اختلاف کیا تو کہا گیا ان سے آپ حنفی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا میں ہی اصل حنفی ہوں، میں ہی دراصل حنفی ہوں اصل۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث مل جائے تو ہی میرا مسلک ہے۔ تو جب ان کا وہی مسلک ہے تو انہوں نے گویا کی تعلیم دے دی کہ صحیح حدیث ملے تو وہی میرا مسلک ہے، اسی مسلک پر چل رہا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس دعوت پر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ غور کرے، اور جب غور کریں گے، فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی توفیق دے گا۔ رب العالمین اس اجلاس کو بابرکت بنائے، ہم سب کے لیے اجلاس مفید ہو۔ جتنے ہمارے علماء ہیں، اہل علم ہیں، اور جتنے حاضرین ہیں حضرات و خواتین، رب العالمین ہم سب کے لیے اس اجلاس کو باعث سعادت بنائے، باعث مغفرت بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بشارت کا مستحق بنائے کہ جو لوگ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں کلمہ توحید پر زندہ رہیں، شرک سے پاک ہماری توحید ہو، نبی کی سنتوں پر زندہ رہیں، بدعتوں سے پاک ہمارا طریقہ ہو، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔